پارنے میں بڑی محنت کی، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، مہنگے سے مہنگے جوتے پہنے، ہم نے چہروں پر خوب محنت کی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹے گزار دیے تاکہ ہم اچھے نظر آئیں، دلکش اور خوبصورت نظر آئیں، بڑے بڑے الفاظ یاد کیے، بڑے بڑے ڈائلاگ یاد کیے، اس لیے کہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے دل کی صفائی پر کبھی دھیان نہ دیا، دل کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے رہے، ہمارا دل گندا رہا اور ہم غفلت میں ڈوبے رہے، ہم غفلت میں پڑے رہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، اگر کسی گلاس میں ذرا سی غلاظت نظر آئے، تھوڑی سی غلاظت بھی نظر آئے، تو کیا آپ اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم اس گلاس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایسے برتن سے دودھ پینا تو رہی دور کی بات، شہد پینا تو رہی دور کی بات، کوئی پانی پینا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا پانی پینا گوارا، چاہے وہ گلاس دھل بھی کیوں نہ جائے، صاف بھی ہو جائے، دھل بھی جائے، پھر بھی ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری طبیعت نہیں مانتی کہ اس گلاس سے پانی پئیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے گلاس کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھا۔ اب گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیوں، گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیوں، تھوڑی سی گندگی لگی تھی، تم نے پانی پینا گوارا نہ کیا، گلاس کو اچھی طرح دھویا، خوب کر کے دھویا، دھونے کے بعد بھی تمہارا دل مطمئن نہ ہوا، لیکن دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، قیمتی دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، دل کو دھونے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس دل کو پاک کرنے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، جبکہ ظاہر کی صفائی سے زیادہ باطن کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہوں گے ظاہر کی صفائی سے زیادہ اندر کی صفائی ضروری ہوتی ہے، چمڑے کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ مجھے بتاؤ، کیا رب کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو؟ اللہ کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو؟ ارے دل تو وہ جگہ ہے جہاں سکون اور رب کی محبت بستی ہے، دل تو وہ جگہ ہے جہاں مدینے والے کی محبت بستی ہے۔ اگر وہی جگہ بھی گندگی سے بھری ہو، جس دل میں رب کی محبت بسی ہوئی تھی، جس دل میں مدینے والے کی محبت رچی ہوئی تھی، جب تم اس دل کو گندا بناؤ گے، اس دل کے اندر گندگی کا ڈھیر ڈالو گے، پھر بتاؤ تمہیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ پھر تمہاری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اس دل کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ آج دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں بھاگ رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، ہر کوئی سکون کا طلبگار ہے، ہر کوئی سکون کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ امیر کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کی فراوانی ہے، دولت ہونے کے باوجود بھی امیر کا دل بے چین ہے، امیر کا دل بے قرار ہے، اور غریب بیچارہ اپنی محرومیوں کے ساتھ بھی بے سکون ہے، وہ بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، اور ہم سب سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، سکون کی تلاشی میں مصروف ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھتے، ہم اتنے نادان ہو چکے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سکون نہ دولت میں ہے، سکون نہ شہرت میں ہے، سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ تو سونے کے پلنگوں میں ہے، ارے سکون تو اللہ کی رضا میں ہے۔ سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ سونے کے پلنگوں میں ہے، سکون نہ رنگ برنگے کھانوں میں ہے، ارے سکون تو اللہ کی رضا میں ہے، سکون تو اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں،
پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ۔ ہم نے سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے، ہم سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہم نے دن رات محنت کی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا، مال اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کیا۔ جب پیسے کے انبار لگ گئے تو دل پھر بھی سکون نہ پا سکا۔ پیسہ نہیں تھا، دل پھر بھی بے سکون تھا۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اللہ اکبر، بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا، پیسے کے انبار لگ گئے، لیکن دل آج بھی ویسا ہی بے سکون ہے۔ پھر کسی نے کہا اچھی گاڑی تمہیں ضرور سکون دے گی، اچھی گاڑی خرید لو، اچھی گاڑی ضرور تمہارے سکون کا ذریعہ بنے گی۔ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مہنگی گاڑی خریدی، گاڑی بھی آ گئی۔ اب وہ قیمتی گاڑی دنیا کے لیے تعریف کا ذریعہ تو بنی، لیکن ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکی، ہمارے دل کا سکون ہمیں نہ دے سکی۔ پھر کسی اجنبی نے کہا اچھے کپڑے پہننے سے تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اس طرح کرو، اچھا کپڑا پہنا کرو، لٹھے کا سوٹ پہنا کرو، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو۔ ہم نے قیمتی سے قیمتی لباس خریدا، مہنگے جوتے خریدے، لیکن ہمارے دل کی بے سکونی وہیں کی وہیں رہی، دل کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ کسی نے کہا اچھا گھر سکون کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورت محل ہونا سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کل جمع پونجی ایک ہی محل بنانے میں لگا دی کہ شاید سکون کی گھڑی نصیب ہو جائے۔ ہم نے ایک خوبصورت محل بنوایا، اس محل میں دنیا کی ہر آسائش رکھی، سونے کے پلنگ، مخملی قالین اور آرائش ایسی کہ لوگ رشک کرتے رہے، لیکن افسوس، صد افسوس، وہ محل بھی ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکا۔ پھر ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا۔ ایک دن ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر ہم بے سکون کیوں ہیں، آخر ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ تب جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر دیا تھا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا اپنے دل کو۔ ہم نے رب کی محبت کو دنیا کی چیزوں میں بدل دیا تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم بھول گئے کہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جگ ناراض ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو، ناراض رب کو منانے کی کوشش کرو، اور جب اللہ تمہارا ہو گیا، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر خوشیاں بھی تمہاری، پھر مسکراہٹیں بھی تمہاری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیشہ دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ہمیشہ پیسوں کی تلاش میں رہتا تھا، دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ایک دن اسے خبر ملی کہ فلاں گاؤں کی زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے، بہت بڑی دولت دفن ہے، اور اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو امیر ہو جائے گا، اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو اسے وہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ شخص دن رات بھاگتا رہا، دنیا کا پجاری، پیسوں کا پجاری، دن رات بھاگتا رہا، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی۔ جب لوگ اس کے جسم کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اور ریت کے اوپر 2-4 جملے لکھے تھے۔ وہ جملے یہ تھے کہ کبھی بھی دنیا کے خزانے کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں جو باہر تلاش کی جائیں، ارے سکون تو وہ ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پائے۔ جو لوگ اپنا دل اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، وہی لوگ دن رات سکون میں رہتے ہیں، ہر ایک لمحے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ میرے بھائیو سوچیں، ہوا
جو ہمیں زندگی دیتی ہے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے، نظر نہیں آتی، زندگی تو دیتی ہے، سکون تو دیتی ہے، مگر نظر نہیں آتی، نہ ہم اسے خرید سکتے ہیں، ہوا کو نہ ہم خرید سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں سکون دیتی ہے، نظر نہیں آتی اور ہم اسے خرید بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب یہی ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ یہ ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، چاہے ہم تخت پر بیٹھے ہوں یا خوبصورت محل میں رہ رہے ہوں، ہمیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہوا نہیں چلے گی تو سکون بھی نہیں ملے گا۔ سنو میرے بھائیو، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھینا جا سکتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ جس طرح ہوا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور ہم سب کو سکون دیتی ہے، اسی طرح سکون بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا چلوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی ہوا سے بھی گر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جس طرح مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی سی ہوا میں بھی گر جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اگر قلب اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے، اس دل کو پریشان نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی اگر یہ دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے۔ اور اگر دل اللہ کی یاد سے محروم ہو، اگر قلب اللہ کے ذکر سے محروم ہو، تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس دل کی خوشی چھین سکتی ہے، پھر ہلکی سے ہلکی بات بھی اس دل کی سب سے بڑی خوشی کو چھین لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اندھیرے کمرے میں چاہے کتنی بھی قیمتی اشیاء پڑی ہوں، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر سونا پڑا ہو، قیمتی سے قیمتی چیزیں پڑی، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گی۔ لیکن سنو، ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، ایسے نہ سے ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے۔ معمولی سا چراغ کمرے کو روشن کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، انسانی دل بھی ایسا ہی ہے، ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر دل اندھیرے میں رہے، اللہ اکبر، اگر دل تاریکی میں رہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی خوشی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ روشنی دل کی ہو یا کمرے کی، دونوں سکون کے لیے ضروری ہیں۔ روشنی کمرے کی بھی ضروری ہے، روشنی دل کی بھی ضروری ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کمرے کی روشنی کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کی روشنی کے لیے اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے سکون کو گاڑیوں، محلوں اور دنیاوی آسائشوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کی نسل سوشل میڈیا پر اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے کرتی ہے، اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے تو کرتی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن حقیقت میں وہی لوگ رات کے اندھیرے میں اپنی ہی بے سکونی پر آنسو بہاتے ہیں۔ ہم نے رشتوں کو اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے، یہ سچ ہے قبلہ، ہم نے اپنے قریبی رشتوں کو بھی اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان دوریاں، میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی اور دوستوں کے درمیان منافقت نے ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری زندگی کو اندر سے بے سکون کر دیا ہے، ہماری زندگی کی مضبوط جڑیں کمزور کر دی ہیں۔ اس نفرت نے، اللہ اکبر، کسی نے کیا کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایک دکھی آدمی نے اپنے غریب دوست سے کہا
کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو سکون میں رہتا ہے، بتا تیرے سکون کا راز کیا ہے؟ غریب دوست نے مسکرا کر کہا، بھائی ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح بے سکون تھا، میرے دل کا بوجھ بھی مجھے جینے نہیں دیتا تھا، پھر ایک دن میں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، اس کے حضور رویا، گڑ گڑایا۔ دکھی انسان نے فوراً کہا، جلدی بتا جلدی بتا تو نے کہاں جا کر دعا کی تھی اور تیری دعا قبول ہوئی تھی، میں بھی وہاں جا کر دعا کرنا چاہتا ہوں۔ دوست نے سامنے ایک کچی سی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو چھوٹی سی مسجد ہے نا، وہی جگہ میری بے سکونی کا علاج بنی۔ اب یہ دکھی شخص بے اختیار مسجد کے اندر داخل ہوا، ننگے فرش پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑا، آنسوں کا سیلاب اس کی گالوں سے بہنے لگا۔ وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، اپنے دل کا سارا بوجھ بیان کرتا رہا۔ روتے روتے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوست نے کہا، اب بھی تو رو رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی یہ غم کے آنسو نہیں، یہ تو شکر کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ پریشانیوں کے آنسو نہیں ہیں۔ پھر امیر دوست نے کچی مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ سکون محلوں میں ہے، سکون دولت میں ہے، لیکن آج میرے رب کی اس کچی سی مسجد نے مجھے وہ سکون دیا جو میرے سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے، جو سکون سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے وہ میرے خدا کی اس چھوٹی سی مسجد نے دے دیا۔ بے شک اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی شک نہیں اس میں۔ ایک دکھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابی کے چہرے پر غم اور دل کا بوجھ سامنے نظر آ رہا تھا، صحابی کے چہرے پر دکھوں کے آثار تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ چکا ہوں، میرا دل بے سکون ہے، میرا دل بے قرار ہے، اور میری زندگی بوجھ بن گئی ہے، میری زندگی بوجھ بن گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سنی اور محبت سے فرمایا، صحابی کیا تم جانتے ہو کہ یہ دنیا ایک مسافر کی سرائے ہے، دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کے غم اور خوشیاں عارضی ہیں، ارے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہاں سے تو ہم نے چلے جانا ہے۔